السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشنل کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ sabak.pk پر KG سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. بائیولوجی لیسن میں آج ہم بات کریں گے اسٹرکچر آف ہیومن ریسپائریٹری سسٹم، جو کہ فیڈرل KPK پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں کلاس 12 میں موجود ہے. فیڈرل اور KPK میں یہ چیپٹر 14 ریسپائریشن کے نام سے، جبکہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں یہ چیپٹر 13 جو کہ گیسز ایکسچینج کے نام سے ہے، اس میں یہ ٹاپک موجود ہے. ان ویڈیوز کو سننے کے بعد آپ ایئر پیسج وے اور لنگز کا اپر ریسپائریٹری ٹریک کے سٹرکچر کو سمجھ سکیں گے. آج کے لیسن اور اس سے منسلک تمام ویڈیو لیکچرز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ sabak.pk کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں، اور وہاں فری ویڈیو لیکچرز کے ساتھ ساتھ پریکٹس ٹیسٹ بھی موجود ہیں، جنہیں دیکھ کر آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر سکتے ہیں اور امتحانات میں ٹیوشن لیے بغیر شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ sabak.pk کی ویب سائٹ پر بالکل مفت دستیاب ہے. آج ہم پڑھیں گے اسٹرکچر آف ہیومن ریسپائریٹری سسٹم کے بارے میں. ٹھیک ہے جی، اب ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ ہیومن کے ریسپائریٹری سسٹم میں ہمارے پاس کون کون سی آرگنز جو ہیں وہ موجود ہیں. تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہیومن، اگر ہم بات کریں بریتھنگ کی، ٹھیک ہے جی، کس کی بات کریں؟ بریتھنگ کی اگر ہم بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بریتھنگ میں ہیومن بینگز کے پاس، یا اگر ہم بریتھ کرتے ہیں تو اس میں جو ہمارے پاس جو آرگن جو ہے وہ انوالوڈ ہیں، جو حصہ لیتے ہیں، وہ ہوتے ہیں لنگز. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو ہے یہ لنگز جو ہیں یہ پیر میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، دو ہوتے ہیں. نارمل ہیومن بینگز میں ہمارے پاس جو لنگز ہے وہ دو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے، اس کے ساتھ لنگز کے ساتھ ساتھ جو فردر اور گیدیلیز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ ٹیوبز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پلس ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ ٹیوبز ہوتے ہیں. تو یہ سب مل کے جو ہے ہمارے پاس کیا بناتے ہیں؟ ہمارے پاس بناتے ہیں ہیومن ریسپائریٹری سسٹم بھی بناتے ہیں اور بریتھنگ سسٹم بھی بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی کی طرح جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ انٹرویوز کے ساتھ جو ہے کنیکٹ کیا جاتا ہے کس کو؟ باہر سے، کس کی طرف؟ کس کی تھرو؟ نوز. ٹھیک ہے. اب اگر ہم بات کریں ہیئر کی تو ہیئر کا کیا فنکشن ہے؟ ہیئر جو ہے ہمارے پاس یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ڈسٹ پارٹیکل کو یا بیکٹیریاز وغیرہ کو کیا کرتا ہے؟ ٹریپ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے کہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ڈسٹ پارٹیکلز. ٹھیک ہے جی. اور پلس جو ہمارے پاس بیکٹیریاز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو یہ کیا کرتا ہے؟ ٹریپ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگر ہم بات کریں میوکس پروڈیوسنگ سیل کی تو یہ کیا کرتا ہے؟ جو ہمارے پاس جو ہوا باہر سے اندر جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ وارم ہوتی ہے، تو اسے یہ کیا کر دیتا ہے؟ اسے یہ کول کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جس سے کیا ہے، جو ہمارا ریسپائریٹری سسٹم ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوتا. تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو نوز کو سیپریٹ کیا گیا ہے کس چیز سے؟ ماؤتھ سے. ٹھیک ہے جی. نوز کو کیا کیا گیا ہے؟ سیپریٹ کیا گیا ہے، جدا کیا گیا ہے کس چیز سے؟ ماؤتھ سے. کس کے تھرو؟ ہمارے پاس ایک آرگن ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پیلٹ. ٹھیک ہے جی. کیا کہتے ہیں ہم اسے؟ سیپریٹنگ کے لیے جو ہمارے پاس آرگن ہے اسے ہم کہتے ہیں پیلٹ. PALATE، پیلٹ. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان خوراک لے رہا ہے تو وہ ناک سے سانس لے سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. پیلٹ کا یہ فائدہ ہے. ٹھیک ہے، جو کہ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے. دیٹ از دا پیلٹ. ٹھیک ہے جی. ایک سافٹ پیلٹ ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس ہارڈ پیلٹ ہوتا ہے، جس کو میں نے یہ پنک کلر سے کر دیا ہے. اینی ہاؤ ہم اس کو بلیک سے کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. دیٹ از دا پیلٹ. ٹھیک ہے جی. یہ ہارڈ پیلٹ ہے اور پھر یہ سافٹ پیلٹ. پھر نوز سے یہ ہوا جو ہے یہ ہمارے پاس، یا ماؤتھ سے جو ہوا جو ہے یہ آ جاتی ہے ہمارے پاس کس چیز میں؟ جس کو ہم کہتے ہیں تھروٹ کا ریجن بھی ہم اسے کہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس نیزل نوز سے ہوتی ہوئی، ماؤتھ سے ہوتی ہوئی انٹر ہو جائے کس چیز میں؟ ریسپائریٹری ٹریک میں. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اب اس کو بریفلی ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سے آرگنز جو ہے وہ موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. ہمارے پاس ایک لیبل ڈائیگرام آ گئی.
ہوا جو ہے وہ نوسٹل سے اینڈ اورل کیویٹی سے ہمارے پاس جو ہے وہ انٹر ہو جاتی ہے کس چیز میں؟ باڈی میں، ٹھیک ہے جی. اور نوسٹلز جو ہیں یہ ہمارے پاس جو ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ایکسٹرنل جو کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں انٹرنل جو کہ یہاں پہ ہوتے ہیں. انٹرنل یہاں پہ، ایکسٹرنل یہاں پہ. اور اس کمپلیٹ ریجن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کمپلیٹ ریجن کو ہم کہتے ہیں نیزل کیویٹی. یہاں سے ہوا جو ہے یہ انٹر ہو جاتی ہے کس چیز میں؟ فیرنگس میں. ماؤتھ سے بھی جو ہوا انٹر ہوتی ہے وہ بھی فیرنگ سے انٹر ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. فیرنگس سے جو ہے یہ ہوا پھر انٹر ہو جاتی ہے کس چیز میں؟ انٹو دا لیرنگس، ٹھیک ہے جی. جو لیرنگس کا ٹپ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں گلوٹس، ٹھیک ہے. ہم یہاں لکھ لیتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے جی؟ ہم اسے کہتے ہیں دیٹ از نون ایز اے گلوٹس، ٹھیک ہے جی. GLOTTIS اسے کیا کہتے ہیں؟ گلوٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب گلوٹس جو ہے ہمارے پاس اس کا کیا فنکشن ہے؟ گلوٹس کا جو ٹپ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں ایپی گلوٹس، ٹھیک ہے. ایپی کہتے ہیں ابو کو، مطلب یہ کیا ہے؟ یہ ابو دا گلوٹس پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ایپی گلوٹس ہم اسے کہتے ہیں. تو ایپی گلوٹس کا کیا فنکشن ہے؟ ایپی گلوٹس کا فنکشن یہ ہے کہ جب ہمارے پاس خوراک یا جو ہمارے پاس سانس لے رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو مکس ہونے سے بچاتا ہے تاکہ یہ خوراک جو ہے یہ ایسوفیگس میں نہ جائے، ٹھیک ہے جی، بلکہ یہ کہاں پہ جائے؟ یہ لیرنگ سے ہوتی ہوئی، ٹریکیا سے ہوتی ہوئی لنگز میں جائے، ٹھیک ہے جی. تو گلوٹس کے بعد ہمارے پاس جو پارٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں لیرنگس. لیرنگس میں ہمارے پاس جی موجود ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ووکل کارڈ. ووکل کارڈ جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ وائبریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور پروڈیوس کرتے ہیں ساؤنڈ. ووکل کارڈ سے اور لیرنگ سے جب ہوا جو ہے ایئر جو ہے وہ گزر کے انٹر ہو جاتی ہے کس چیز میں؟ ٹریکیا میں، ٹھیک ہے جی. ٹریکیا اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس میں یہ اسٹرکچر، یہ سی شیپ اسٹرکچر نظر آ رہے ہیں. یہ اس میں کیا ہے جی؟ یہ اس میں ہے کارٹیلیج. کیا ہے یہ؟ اس میں کارٹیلیج ہوتی ہے جو کہ کیا کرتی ہے؟ جو کہ اس کو کولیپس ہونے سے، چپٹنے سے کیا کرتی ہے؟ بچاتی ہے. اس کے بعد ہوا جو ہے وہ ٹریکیا جو ہے وہ انٹر ہو جاتا ہے کس چیز میں؟ برونکائی میں انٹر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ریجن ہمارے پاس برونکائی کہلاتا ہے. اور برونکائی جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو کے ہمارے پاس برونکیولز بناتا ہے، ٹھیک ہے جی. ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ دیٹ از برونکائی. اور برونکائی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے اپنے ریسپیکٹیو برونکیولز میں جو کہ انٹر ہو جاتے ہیں لنگز میں. ایک ہمارے پاس لنگز ہے رائٹ لنگز، ٹھیک ہے جی، اور ایک ہے ہمارے پاس لیفٹ لنگ، ٹھیک ہے. رائٹ لنگ میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ہوتے ہیں 3 لوبس، ٹھیک ہے. کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس؟ 3 لوبس ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اگر ہم اس کو یوں ڈرا کریں تو یہ ہمارے پاس ہو جاتا ہے ایک لوب، ٹھیک ہے جی. یہ اس کا ایک لوب ہے. اسی طرح یہاں سے اس کا یہ دوسرا لوب شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی جو نیچے کا ریجن ہے یہ اس کا 3rd لوب ہے. اور جو ہمارے پاس لیفٹ لنگ ہے جس میں ہمارے پاس 2 لوبس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ ہمارے پاس ایک لوب یہ ہے، ٹھیک ہے جی. اس کو ہم نے یہ کیا کر دیا؟ جس کی ہم نے بلیک کلر کی باؤنڈری ڈرا کر دی ہے. اور ایک جو لوب ہے ہمارے پاس وہ یہ، تو اس میں ہمارے پاس 2 لوبس ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ 2 لوبس ہوتے ہیں. لنگز ہمارے پاس جی کہاں پہ موجود ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں توریزک کیویٹی میں. ہم یہاں لکھ لیتے ہیں کہاں پہ موجود ہیں؟ توریزک کیویٹی میں موجود ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کون سی چیز؟ جسے ہم کہتے ہیں ربس، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ان ربس کے درمیان یہاں پہ پائے جاتے ہیں مسلز جسے ہم کہتے ہیں انٹر کوسٹل مسلز کہتے ہیں. یہ سارے کیا کرتے ہیں؟ کنٹریکٹ کرتے ہیں. تو تب ہمارے پاس جب یہ کیویٹی ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ جب کنٹریکٹ کرتے ہیں، ریلیکس کرتے ہیں، تو کیویٹی کا جو سائز ہے جو توریزک کیویٹی ہے یہ یا بڑھ جاتی ہے اور یا پھر چھوٹی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو ان توریزک کیویٹی کو سیپریٹ کیا گیا ہے ایبڈومن ریجن سے جو کہ پیٹ کا ریجن ہے کس چیز نے؟ ڈایافرام نے، ٹھیک ہے جی. اور ڈایافرام جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ہمارے پاس کارٹیلیج ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہیلپ کرتا ہے وینٹیلیشن میں، ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارے پاس کمپلیٹ سٹرکچر کس چیز کا؟ ہیومن ریسپیریٹری سسٹم کا. اب اگر ہم دوبارہ واپس آئیں کس چیز کی طرف؟ یا برونکس کی طرف یا برونکیولز کی طرف، ٹھیک ہے، جو کہ لیفٹ اور رائٹ لنگز میں پائے جاتے ہیں. تو یہ اندر جب لنگز میں چلے جاتے ہیں تو یہ ڈیوائڈ ہو کے ہمارے پاس کچھ یوں کر کے ایئر سیک بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. برونکیولز جو ہمارے پاس ہیں یہ ڈیوائڈ ہو کے کیا بناتے ہیں؟ ایئر سیک بناتے ہیں. ان ایئر سیک کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الویلائی کہتے ہیں. اور الویلائی جیسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ ہمارے پاس اس میں کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس بلڈ کی کیپیلریز ہیں، ٹھیک ہے جی. کیا ہے ہمارے پاس؟ بلڈ کیپیلریز ہیں، ٹھیک ہے. ہم یہاں لکھ لیتے ہیں دیٹ از کیپیلریز، CAP کیپیلریز، PALL
BLARIES ब्लड कैपिलरीज. अब इसमें बहुत अलविलाई में हमारे पास बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जिसकी वजह से जो है हम ये कहते हैं कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं वो यहाँ पे होते हैं. ठीक है, जैसे कि हमारे पास, हम इसको ब्लैक कलर से कर देते हैं, जैसे कि ये हमारे पास इस रीजन में जो है एक्सचेंज ऑफ गैस होते हैं. तो ये हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर था किस चीज़ का, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम था. अगर हम इसको जर्नली जो है जो हमने डिस्कस किया इस पूरे डायग्राम्स के आज हम पढ़ेंगे अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक और उसमें डिस्कस करेंगे नोज के बारे में. और अगर हम बात करें अपने टाइटल में वर्ड रिस्पायरेटरी ट्रैक की कि रिस्पायरेटरी ट्रैक है, तो हम देख रहे हैं ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, रिस्पायरेशन, और रिस्पायरेशन से रिस्पायरेटरी, और ट्रैक जो है वो क्या कहते हैं, किसी भी रास्ते को कहते हैं. तो इसी तरह से अगर हम रिस्पायरेटरी ट्रैक की बात करेंगे कि इसका मतलब है कि वो ट्रैक, वो रास्ता, वो पैसेज जो कहाँ पर यूज हो रहा है रिस्पायरेशन में. और रिस्पायरेशन की बात करें कि रिस्पायरेशन क्या है, तो हम कहते हैं कि जो ब्रीदिंग का अमल है, जो सांस लेने का अमल है, उसे क्या कहा जाता है, रिस्पायरेशन. तो इसका मतलब है कि रिस्पायरेटरी ट्रैक क्या होगा, वो वाला पैसेज जहां से एयर पास करती है ड्यूरिंग ब्रीदिंग. मतलब ये कि सांस लेने के अमल में जब हम सांस लेते हैं और उसमें हम ऑक्सीजन का जो इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर एक्सेल करते हैं, तो उसमें जो ट्रैक, जो पैसेज यूज होता है उसे कहा जाता है रिस्पायरेटरी ट्रैक. और उसमें हम देखते हैं कि अगर हम अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक की बात करें कि अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में फर्दर क्या क्या आता है, तो उसमें हम देखते हैं कि नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी और फेरिंग्स, ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये तीनों मिलके बनाते हैं अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक. और उसमें फर्दर अगर हम डिस्कस करें डिटेल में, आज हम देखेंगे नोज के बारे में. तो अगर हम बात करें नोज की, तो हम देखते हैं कि जो नोज है वो ओनली एक्सटर्नल विजिबल पार्ट है. मतलब ये कि जो हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक का कि जो हम देख सकते हैं, जो एक्सटर्नली प्रेजेंट है. और अगर हम ह्यूमन नोज की बात करें कि ह्यूमन नोज जो है वो किस किस से मिलके बना हुआ है, तो उसमें हम देखते हैं कि ह्यूमन नोज जो है वो बोन, कार्टिलेज और इसके अलावा टिश्यूज जो हैं उनसे मिलके बना हुआ है. और उसमें देखते हैं हम खास तौर पे किन वाले टिश्यू से, फैटी टिश्यू से मिलके बना हुआ है. अब अगर हम फर्दर बात करें तो हम देखते हैं कि जो एक्सटर्नल ओपनिंग है नोज की, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है नॉस्ट्रल. जैसे कि हमने बात की थी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी नॉस्ट्रल, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ओपनिंग है एक्सटर्नल नोज की उसे नॉस्ट्रल कहा जाता है. और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो इनर हॉलो स्पेस है, मतलब ये कि अंदर जो खाली जगह प्रेजेंट है नोज के, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है नेजल कैविटी. तो अगर हम डायग्राम में देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं डायग्राम में कि ये वाला जो रीजन है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है नेजल कैविटी. तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर ह्यूमन की बात की जाए तो ह्यूमन के कितने हैं नॉस्ट्रल, मतलब कितनी ओपनिंग्स है, वो हम देखते हैं 2 ओपनिंग है. इसी तरह से नेजल कैविटी जो है वो कितनी है, वो भी 2 है. और अगर हम बात करें कि नेजल कैविटी जो है वो एक दूसरे से किस तरह से सेपरेटेड है, तो हम देखते हैं कि नेजल कैविटी जो है वो सेपरेट है वाया सेप्टम. और वो सेप्टम जो है वो क्या करता है, वो उन नेजल कैविटीज को एक दूसरे से सेपरेट करता है. अब अगर हम नेजल कैविटी के इंटीरियर पार्ट की बात करें कि जो कहाँ पर प्रेजेंट है, जो नॉस्ट्रल के पास प्रेजेंट है, उस एरिया को क्या कहा जाता है, उस एरिया को कहा जाता है वेस्टिब्यूल. जैसे कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो ये वाला रीजन है, अगर इस रीजन की बात की रहे हैं तो इस रीजन को क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल. और वेस्टिब्यूल का ये जो रीजन है वहां पर नेटवर्क ऑफ हेयर प्रेजेंट होते हैं. अब अगर हम बात करें बोथ नॉस्ट्रल्स की और साथ में हम नेजल कैविटी की, तो हम देखते हैं कि इन दोनों को लाइन किया हुआ म्यूकस मेम्ब्रेन ने, और साथ में यहाँ पर सिलिएटेड सेल्स प्रेजेंट लिया. अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि वेस्टिब्यूल का जो रीजन है वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, वहां पर हेयर प्रेजेंट है. इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो एरिया है नेजल कैविटी का और नॉस्ट्रल्स, उसको लाइन किया हुआ है म्यूकल मेम्ब्रेन ने. इसके अलावा सिलिएटेड सेल्स प्रेजेंट है. तो ये जो नोज हेयर्स, म्यूकस और सीलिया है, ये क्या करते हैं, ये सारे मिलके डिफेंसिव मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं. डिफेंसिव मैकेनिज्म की बात करें तो डिफेंस का मतलब है बचाव. मतलब ये कि ये क्या करते हैं, ये हम लिविंग ह्यूमंस को, क्योंकि हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो ये जो इंसानों को हवा में जो मौजूद पैथोजेंस हैं, पैथोजन कहा जाता है किसी भी डिजीज कॉजिंग एजेंट को जो किसी बीमारी की वजह बन सकता है. या फिर इसके अलावा हम कह रहे हैं कि जो हवा में, एयर में सॉलिड पार्टिकल्स छोटे छोटे से जो हैं वो जर्रे मौजूद हैं, ये उनको वहां पर ट्रैप कर लेते हैं, वहां पर रोक लेते हैं, ताकि ये आगे फर्दर रेस्पिरेटरी
ٹریک میں نہ جا سکیں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو میوکس اور سیلیا ہے اس کے علاوہ اور کیا کرتے ہیں. ہم نے بات کی کہ یہ پیتھوجن جو ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں, وہ مائکرو آرگینزم موجود ہیں. تو یہاں پر جو میوکل لائننگ پریزنٹ ہے, جو میوکس ہے, اور ساتھ میں ہم کہہ رہے ہیں کہ سیلیا پریزنٹ ہے, یہ کیا کرتے ہیں, یہ ان مائکرو آرگینزمس کو ساتھ میں ہم کہہ رہے ہیں جو کیا ہے, جو ہارمفل ہے, نقصان پہنچا سکتے ہیں, پیتھوجن ہے, کوئی بھی بیماری کی وجہ بن سکتے ہیں. یا اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ جو سالڈ پارٹیکلز ہیں جو ہماری ہوا میں جو ذرے موجود ہیں ان کو وہاں پہ ٹریپ کر لیں گے, ان کو روک لیں گے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو میوکس ہے وہ ہماری ریسپائریٹری ٹریک میں جو موجود ایئر ہے اس کو جو ہے وہ تھوڑا نم رکھتی ہے, اس کو موئسچن کرتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم سیلیا کی بات کریں کہ سیلیا جو ہے وہ جو ان پارٹیکلز کو جو یہاں پر ٹریپ کیے تھے ان کو فردر کہاں پر بھیجتا ہے, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو فیرنگس کے پاس بھیجتا ہے. جیسے کہ یہاں پر اوپر ہم نے بات کی تھی کہ فیرنگس جو ہے وہ کون سا والا ریجن ہے, یہ ہم یہاں پر ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ریجن ہے یہ فیرنگس ہے, جسے 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے, جس میں نیزو فیرنگس, اورو فیرنگس اینڈ لیرنگو فیرنگس. اب اگر کوئی بھی ڈسٹ پارٹیکل یا مائکرو آرگینزم ہے یا پیتھوجن ہے جو یہاں پر ٹریپ ہو چکا ہوگا, تو جو سیلیا ہے جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہیئر لائک پروجیکشنز ہیں, ان کی بیٹنگ کی مدد سے کیا ہوگا کہ اس کو فردر پاس آن کر دیا جائے گا ایسوفیگس. جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا جو ٹریک ہے اسے کیا کہا جاتا ہے, ایسوفیگس. ایسوفیگس جو کس کا پارٹ ہے, جو ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کا پارٹ ہے. فردر جو ہے ایسوفیگس سے اس کو کہاں پر لے کے جائے گا, ہمارے اسٹمک میں, تاکہ وہ جو پارٹیکلز ہیں جو ہارمفل پارٹیکلز ہیں انہیں باڈی سے باہر ایکسکریٹ کر دیا جائے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری میوکل میمبرین ہے, میوکل میمبرین میں فردر اگر ہم انر لائننگ کی بات کریں تو وہاں پر بلڈ کیپلریز پریزنٹ ہیں. اور بلڈ کیپلریز وہاں پر کیوں پریزنٹ ہیں, تاکہ جو ٹیمپریچر ہے اس کو مینٹین کیا جا سکے, اور جو ایئر ہے اس کو وارم کیا جائے. ٹیمپریچر کہاں تک مینٹین کیا جا سکتا ہے, 30 ڈگری تک. ٹھیک ہے, جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں. اور ٹیمپریچر جو ہے وہ کتنے ڈگری تک مینٹین کیا جاتا ہے, کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, جو ہمارے ایکسٹرنل ٹیمپریچر کے اوپر, جو ہمارا باہر انوائرمنٹ ہے اس کے ٹیمپریچر کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے ٹیمپریچر جو ہے اسے مینٹین کیا جائے گا. تو اسٹوڈنٹس, آج ہم نے کیا ڈسکس کیا, آج ہم نے ڈسکس کیا اپر ریسپائریٹری ٹریک, اور اس میں بھی ہم نے اسپیشلی ڈسکس کیا نوز کے بارے میں. آج ہم پڑھیں گے فیرنگس کے بارے میں. اور اگر فیرنگس کی بات کی جائے تو جیسے کہ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ کس کا پارٹ ہے, یہ اپر ریسپائریٹری ٹریک کا. اور ریسپائریٹری ٹریک کی بات کی جائے کہ ریسپائریٹری ٹریک کیا ہے, تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ والا ٹریک, وہ پیسج جہاں سے ایئر پاس کرتی ہے ڈیورنگ ریسپائریشن. مطلب یہ کہ جو سانس لینے کا عمل ہے, جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایرو سے کیا شو کیا ہوا ہے, ایئر کا پیسج شو کیا ہوا ہے, جس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر فیرنگس کی بات کی جائے تو یہ اپر ریسپائریٹری ٹریک کا ایک پارٹ ہے, اس کا ایک حصہ ہے. فردر اگر ہم اس کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیرنگس ہے وہ کون شیپ سٹرکچر ہے, اور اگر اس کی بات کی جائے تو یہ کہاں سے ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اورل اور نیزل کیویٹی سے کہاں پر جا رہا ہے, ایسوفیگس اور ٹریکیا میں. اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فیرنگس ہے وہ 2 سسٹمز کا پارٹ ہے. کون کون سے والے سسٹمز کا پارٹ ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈائجسٹو سسٹم, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو یہ ریسپائریٹری سسٹم کا بھی پارٹ ہے. اب اگر ہم ڈائجسٹو سسٹم کے پارٹ کی بات کریں کہ کس طرح سے ڈائجسٹو سسٹم کا پارٹ ہے, تو جیسے کہ ہم نے یہاں پر دیکھا کہ جو فیرنگس ہے یہ فردر آگے اوپن ہوتا ہے ایسوفیگس میں. ایسوفیگس جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جو کس کا پارٹ ہے, جو ڈائجسٹو سسٹم کا پارٹ ہے. اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فردر اگر دیکھا جائے تو یہ یہاں پر کہاں پر اوپن ہو رہا ہے, ٹریکیا میں, جو کس کا پارٹ ہے, جو کہ ریسپائریٹری سسٹم کا پارٹ ہے. جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بلو ایرو ہے یہ کیا شو کر رہے ہیں کہ جب ایئر جو ہے وہ انٹر ہوتی ہے تو وہ انٹر ہونے کے بعد کہاں پر آئے گی, جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ٹریکیا میں. اسی طرح سے اگر ہم بات کریں کہ یہ جو ہے یہ کیا شو کر رہا ہے, یہ شو کر رہا ہے کوئی فوڈ پارٹیکل کہ جو ہم کھاتے ہیں. تو یہ والا جو فوڈ پارٹیکل ہے, اگر ہم اس کے پیسج کی بات کریں تو یہ بھی فیرنگس سے ہوتا ہوا کہاں پر آئے گا, ایسوفیگس میں. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو فیرنگس ہے وہ 2 سسٹمز, مطلب یہ کہ ڈائجسٹو اور ریسپائریٹری, ان دونوں سسٹمز کا پارٹ ہے.
اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اگر ہیومن فیرنگس کی بات کریں تو اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں 3 سیکشن میں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ اس میں سب سے پہلا جو ہے اسے کہا جاتا ہے نیزو فیرنگس، جیسے کہ یہاں پر ہم ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ریجن ہے، مطلب یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک کا جو ریجن ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے نیزو فیرنگس۔ اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ریجن ہے جو کہ بالکل اورل کیویٹی کے سامنے ہے، اس ریجن کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس ریجن کو کہا جاتا ہے اورو فیرنگس۔ اسی طرح سے اس والے ریجن کی بات کی جائے کہ یہ والا ریجن جو کہ تھرڈ ریجن ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے لیرنگو فیرنگس۔ مطلب یہ کہ ہم نے بات کی کہ جو ہیومن فیرنگس ہے وہ 3 پارٹس میں یا 3 سیکشنز میں ڈیوائڈ ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 کون سا ہے؟ نیزو فیرنگس۔ اسی طرح سے نمبر 2 کی بات کریں تو وہ کون سا ہے؟ اورو فیرنگس۔ اور اسی طرح سے اگر ہم نمبر 3 کی بات کریں تو وہ ہے لیرنگو فیرنگس۔ اور یہ تینوں کے تینوں مل کے کیا بنا رہے ہیں؟ فیرنگس، جو کس کا پارٹ ہے؟ جو ہمارے اپر ریسپائریٹری ٹریک کا ایک پارٹ، ایک حصہ ہے، جو کہ آج ہم نے اسٹڈی کیا۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اسٹڈی کیا فیرنگس کے بارے میں۔